بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور غریب صحابی کا واقعہ۔ حضرت رابعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ابھی گپوان شباب میں تھا کہ روح نور ایمان سے چمک اٹھی اور میرا دل اسلام کے رموز و اسرار سے لبریز ہو گیا۔ جب میں نے دیدار نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالا تو آپ کی محبت میرے روم روم میں شرائط کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت نے مجھے آپ کے سوا ہر چیز کو بھلا دیا۔ ایک دن میں نے اپنے دل سے کہا، ربیہ تجھ پر افسوس ہے، بھلا تو اپنے آپ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیوں نہیں کر دیتا؟ اس مقصد کے لیے تجھے پہلی فرصت میں بارگاہ رسالت میں عرضی پیش کر دینی چاہیے۔ اگر درخواست قبول ہو گئی تو تیری نصیب جاگ اٹھیں گے، تجھے قرب کی شہادت بھی نصیب ہوگی اور محبت میں کامیابی بھی، علاوہ عرضی دنیا کی آخرت کی خیر و برکت تیری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ یہ سوچتے ہی میں نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارج راہ کرم مجھے اپنا خادم بنا لیجئے۔ آپ نے کمال شفقت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ جہے نصیب واہر حضرت ربیہ خوش نصیبی میں خوشی سے جھوم گیا اور اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ میں اس دن سے سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے میں ساتھ چلتا، جہاں بیٹھتے میں بیٹھتا، جس طرح کا بھی رخ کرتے آپ کے ساتھ خدمت کے لیے تیار ہوتا۔ جب آپ میری طرف نگاہیں اٹھاتے تو میں فوراً آپ کے سامنے باادب کھڑا ہوتا۔ جب آپ مجھے کسی کام کا حکم دیتے تو پلک جھپکنے میں اس کام کو سر انجام دیتا۔ اس طرح میں دن بھر آپ کی خدمت میں مصروف رہتا۔ جب نماز عشاء ادا کر لیتے اور اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو میں کہیں جانے کے بجائے آپ کے گھر کی دہلیز پر بیٹھ جاتا کہ شاید رات کے وقت آپ کو کوئی کام یاد آ جائے اور میں وہاں موجود نہ ہوا تو آپ کو وہ کام کرنا پڑ جائے۔ یہ میرے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ میرے جیتے جی آپ کو کام کرنے کی زحمت اٹھانا پڑے۔ میں نے وہاں ایمان افروز منظر بھی دیکھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز پڑھتے ہوئے گزارتے۔ بسا اوقات سورہ فاتحہ پڑھنے کی آواز میرے کانوں کو سنائی دیتی، بعض اوقات آپ وجد میں آ کر سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے، بسا اوقات سمیع اللہ لمن حمیدہ کی لذت بھری آواز مجھے سنائی دیتی۔ یہ کلمات بھی آپ کا مالکی کیف و سرور اور لذت آشنائی کے انداز میں بار بار دہراتے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، جب جب کوئی آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ اس کا بدلہ اس سے بھی بہتر انداز میں دیتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمت کا صلہ دینے کے لیے مجھے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے کعب کے فرزند ربیہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے جو جی چاہے مانگو، یہ آج تجھے عطا کر دوں۔ میں یہ سن کر اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا۔ آہا، میرے نصیب کے کیا کہنے کہ شاہ امم سلطان مدینہ کی نظر کرم آج مجھ پر ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ سوچ کر کوئی فیصلہ کر سکوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خوب سوچ لیجیے۔ ربیہ بن کعب کہتے ہیں، میں ایک مفلس و کنگال نوجوان تھا، نہ میرے پاس کوئی گھر تھا، نہ بیوی اور نہ مال، بلکہ دیگر اصحاب صفا کی طرح مسجد کا چبوترا میرا ٹھکانہ تھا۔ لوگ ہمیں اسلام کا مہمان کہہ کر پکارتے تھے۔ جب جب کوئی مسلمان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سبھی کچھ ہمارے پاس بھیج دیتے۔ جب کوئی تحفہ لے کر آتا تو اس میں سے تھوڑا سا آپ لے لیتے، باقی ہماری طرف بھیج دیتے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بارگاہ رسالت سے مال و دولت کا سوال کروں تاکہ میں بھی دوسروں کی طرح صاحب مال و دولت، رفیق حیات اور اولاد والا بن سکوں۔ لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا خیال میرے دل میں آیا، اے ربیہ،
افسوس تو کیا سوچ رہا ہے، یہ دنیا تو ڈھلتی چھاؤں ہے، یہ فنا ہو جائے گی، اس میں تیرا رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، وہ ہر صورت میں تجھے مل کر رہے گا۔ بلا صبح رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے یہاں بڑا مرتبہ ہے، یقیناً آپ کی کسی طلب کو بارگاہ ازدی میں رد نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا ہے تو آخرت کی بھلائی مانگو، یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، اس میں ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا رکھا دھرا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل خوش ہو گیا۔ جب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیہ کیا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ التجا ہے کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دے۔ آپ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، کیا خوب سوچا، تم نے یہ مطالبہ کرنے کی سوچ کس نے پیدا کی؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے بھی مجھے یہ مطالبہ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ جب آپ نے مجھے فرمایا کہ میں آپ سے کچھ مانگوں تو پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ سے دنیا کا مطالبہ کروں، پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دوں۔ یہ سوچ کر میں نے آپ سے یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ ہے؟ میں نے برجستہ کہا، ہرگز نہیں، میں جنت میں آپ کی رفاقت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو دل لگا کر زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرو، اس طرح جنت میں میری رفاقت کا میسر آنا آسان ہو جائے گا۔ میں یہ باتیں سن کر زیادہ وقت عبادت میں مصروف رہنے لگا۔ ابھی چند دن ہی گزرے ہوں گے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی۔ میں فوراً آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، ربیہ کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں ادب و احترام سے عرض گزار ہوا، میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی چیز آپ کی خدمت میں آڑے آئے، اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہی ہے بیوی کے اخراجات کا میں متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے اور چند دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک روز آپ نے پوچھا، ربیہ کیا خیال ہے، تم شادی نہیں کرو گے؟ میں نے پھر وہی پہلے جیسا جواب دیا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ ربیہ تجھے یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا، باخدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بہتر جانتے ہیں دین و دنیا میں تیرے لیے بہتر کیا ہے اور جو تیری مالی حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بخوبی واقف ہے، اگر آپ دریافت فرما رہے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی راز ہوگا۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے متعلق پوچھا تو میں انکار نہیں کروں گا، بلکہ ادب و احترام سے کہوں گا، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج مولا کی رجا ہو میں اس پر راضی ہوا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ربیہ کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، میں تیار ہوں، جو آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں اور میرا یہ نصیب جہ نصیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ فلانے گھر جاؤ، اہل خانہ سے میرا سلام کہنا اور انہیں یہ پیغام دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ربیہ کو اپنا داماد بنا لو۔ میں شرماتا اور جھجکتا ہوا ان کے پاس گیا، سلام کیا اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بغیر کسی حل حجت کے وہ مجھے اپنا بیٹا بنا لینے پر راضی ہو گئے۔ محبت بھرے انداز میں کہنے لگے، حبیبی کبریا کا حکم سر آنکھوں پر، ہم انہیں اور ہماری طرف ان کے بھیجے ہوئے پیغام رشا کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی نظر انتخاب جہ نصیب یہ ہماری خوش نصیبی ہے، آئیے تشریف رکھے۔ اس کے بعد بغیر کسی پس و پیش کے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا، اور میں شاداں فرحا اپنی قسمت پر ناز کرتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو واقعی قابل رزق گھرانہ ہے، آپ کا حکم سنتے ہی انہوں نے مجھے اپنا داماد بنا لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنی بیوی کے لیے مہر کہاں سے دوں؟ یہ سن کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بنو اسلم کے سردار بریدہ کو حکم دیا کہ ربیہ کے لیے سونے کی ڈلی کا انتظام کرے، اور انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سونے کی ڈلی بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ یہ سونے کی ڈلی لے جاؤ اور اہل خانہ سے کہنا یہ آپ کی بیٹی کا مہر ہے، اسے قبول کیجئے۔ میں ان کے پاس گیا، سونے کی وہ چھوٹی سی ڈلی پیش کی، انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے قبول کر لیا۔ میں ان کے اخلاق اور کندھا پیشانی کے ساتھ پیش آنے سے بے حد متاثر ہوا اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باخدا وہ تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی مانند سونے کی ڈلی دیکھ کر ان کے دل پر کوئی ملال نہ آیا، بلکہ وہ کہنے لگے یہ بہت ہے۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان جاؤں، اب میں ولیمہ کہاں سے کروں؟ میرے پاس تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اپنی قوم بنو اسلم کے سردار بریدہ کو بلا لاؤ۔ بریدہ کو آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، بریدہ، اپنی قوم کے اس فرد کی خوشی میں شریک ہوتے ہوئے ایک مینڈھے کا انتظام کرو تاکہ یہ ولیمہ کی سنت ادا کر سکے۔ انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک موٹا تازہ مینڈھا خرید کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تجھے آٹا دے دے۔ میں ان کے پاس گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ برتن میں جو کا آٹا رکھا ہے، لے جاؤ۔ میں نے اسے کپڑے میں ڈالا، وہ تقریباً 20 سیر تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اناج آپ کے گھر میں نہیں تھا، لیکن آپ کی ہمدردی، شفقت اور محبت پر قربان جاؤں، اس قدر آپ کے اندر غلام کی دل جوئی کا خیال ہے۔ مینڈھا اور آٹا لے کر میں اپنے سسرال گیا اور یہ دونوں چیزیں ان کے سپرد کی تاکہ ولیمہ کا اہتمام کیا جائے۔ انہوں نے کہا، روٹی ہم تیار کر دیتے ہیں اور یہ جانور اپنے دوستوں احباب سے کہیں کہ ذبح کر کے وہ پکا دے۔ لہٰذا میری قوم کے چند افراد نے اسے ذبح کیا اور پکایا، روٹی اور سالن تیار ہو گیا۔ میں نے ولیمہ پر محسن انسانیت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، جو آپ نے بخوشی قبول کی اور اس میں شرکت کر کے میری حوصلہ افزائی کی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین کے ساتھ ملحق مجھے بھی زمین کا ایک ٹکڑا الاٹ کر دیا۔ اس طرح دنیا کے مال کا میرے گھر غروب ہونے لگا۔ اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔